آپ نے مدرسے کی پلیٹ فارم کو ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا دیا. یہ باتیں ہم نہیں کہتے, قوم سمجھتی ہے. ہمیں لڑنے دو اپنے کاز کے لیے. مولانا صاحب نے جب 26ویں آئینی ترمیم میں مدارس کی بات کی 1860 ایکٹ سوسائٹی کے مطابق, تو مدرسے کے لیے لڑ رہا تھا نا. تو آپ کو کیا پڑی تھی میری مخالفت کی؟ بے شک حکومت میری مخالفت, اسمبلی نے بھی پاس کیا ہے, سینٹ نے بھی پاس کیا ہے. آپ کی مجبوری کیا ہے؟ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے میری مخالفت میں آ کے بیٹھ کے؟ بابا میں آپ سے نہیں لڑ رہا ہوں. یہ انگریز کی پالیسی ہے کہ مولوی کو مولوی سے لڑاؤ. جامعۃ الرشید اور وفاق کا آپس میں کیا اختلاف ہے؟ وفاق المدارس کا یا تنظیمات مدارس کا کسی اس کا کسی سے اختلاف نہیں ہے. جو چل رہے سوشل میرے میڈیا یار سنیے نا, جی جی میں جمعیت علماء اسلام کا اختلاف ہے جامعۃ الرشید سے. جمعیت علماء اسلام بہت بڑی جماعت ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے امیر اور اس کے قائد ہیں. اور وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان بننے سے پہلے جمعیت علماء ہند تھی, اس کی عمر بھی بہت بڑی ہے, اچھا جامعۃ الرشید سے بڑی ہے. اور جمعیت علماء اسلام کی دینی مدارس کے لیے, وفاق المدارس کی بنیاد میں دین کی تحفظ کے لیے, اسلامی کاز کے لیے, اسلامی تہذیب کے لیے, اسلامی شاعر کے لیے, اور 73 کے آئین میں پاکستان کی وحدت کے لیے, جغرافیہ کی وحدت و استحکام کے لیے جمعیت علماء اسلام کا ایک کردار ہے. آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایک ادارے کے ساتھ. ہاں, ادارے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, پیغمبر کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہے, وہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن اگر آپ ایک شخص کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں پارٹی کو یا مولانا صاحب کو جس پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں, یہ ستم ظریفی ہے, یہ ظلم ہے, یہ بے انصافی ہے. اور وہ پارٹی جو پاکستان کی قیام میں بھی ان کا کردار ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ, یہ اس وقت زمانے کے جمعیت علماء اسلام کے امیر تھے. انہوں نے جھنڈا لہرایا کراچی میں, مولانا ظفر عثمانی نے لہرایا جھنڈا ڈھاکے میں. پاکستان کی توڑنے میں جمعیت علماء اسلام کا کردار نہیں ہے. 70 اور 71 کے انتخابات کو سامنے رکھے کہ مفتی محمود رحمہ اللہ کو کہا گیا اس وقت کے رجیم نے, جنرل یحییٰ نے, کہ جو بھی ڈاکہ جائے گا اس کے ٹانگیں توڑ دوں گا. مفتی محمود رحمہ اللہ میں جاؤں گا, کیونکہ اس نے سینے میں پاکستان کی وحدت کا سوچا تھا, وہ درد تھا, تو وہ ڈاکہ گئے اس مقصد کے لیے کہ ڈھاکہ اور پاکستان ایک ہے, مغربی اور مشرقی پاکستان ایک ہے, اس مقصد کے لیے گئے. لیکن جو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا رہے تھے انہوں نے کہا ٹانگیں توڑوں گا. تو ملک کی وحدت کے لیے بھی کام کیا ہے جمعیت علماء اسلام, اور جمعیت علماء اسلام نے کبھی بھی ملک توڑنے والوں کا ساتھ نہیں دیا ہے. جمعیت علماء اسلام نے کبھی بھی آئین توڑنے والوں کا ساتھ نہیں دیا ہے, بلکہ جمعیت علماء اسلام ملک بنانے میں ہے, ملک کی وحدت رکھنے کے لیے جمعیت علماء اسلام کا کاوش ہے, اور آئین بنانے میں جمعیت علماء اسلام ہے. مفتی محمود رحمہ اللہ, آج اگر ہم اس کو اسلامی آئین کہتے ہیں تو یہ مفتی محمود رحمہ اللہ, شمول مولانا شاہ احمد درانی رحمہ اللہ وغیرہ, یہ ان کی مرہونی منت ہے جو آج اس آئین کو ہم اسلامی کہتے ہیں. آج اگر کوئی مولوی, وہ جس مدرسے کا متمم ہو, جس مسجد کا خطیب ہو یا امام ہو, یا سیاسی مولوی ہو یا غیر سیاسی مولوی ہو, آج منبر پر بیٹھ کے وہ ریاست کی اور حکومت کی پالیسی کو چیلنج کرتا ہے, وہ مینار پاکستان پر کھڑے ہو کے ریاست اور حکومت کی پالیسی کو چیلنج کرتا ہے, ان کی غیر اسلام نوازی کو, مغرب نوازی کو چیلنج کرتا ہے, تو یہ زبان آپ کو کس نے دیا ہے مولوی صاحب؟ یہ زبان تو آپ کو آئین نے دیا ہے, اور آئین کو یہ زبان کس نے دی ہے گارنٹی؟ یہ مفتی محمود نے دیا ہے, مفتی محمود رحمہ اللہ نے. یہ جمعیت علماء اسلام کی کاوش. آج جو پاکستان میں 23 سے 24 ہزار مدارس ہے, یہ کس کی مرہون منت ہے؟ یہ وفاق المدارس کی مرہون منت ہے, یہ اتحادی تنظیمات مدارس کی مرہون منت ہے, یہ ایک مدرسے کی مرہون منت نہیں ہے, یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے. وفاق المدارس کی بنیاد کس نے رکھی؟ مفتی محمود رحمہ اللہ نے. تو اس لیے یہ ہمیں اختلاف حکومت سے ہے, حکومت کی پالیسیوں سے ہے, کہ آپ کی پالیسیاں قوم کی امنگوں کی تابع نہیں ہے, آپ کی پالیسیاں مغرب, یورپ اور امریکہ کی امنگوں کی تابع ہے. آپ قانون سازی وہ کرتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے یا یورپ اور مغرب چاہتے ہیں. اب میری لڑائی امریکہ اور یورپ سے ہے یا ان کی ٹاؤٹ سے ہے, یا ان کی جاسوسوں اور مخبروں سے ہے, وہ جس بھی لباس میں ہو. مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے کہ میری مخالفت میں آتے ہیں؟ آپ تو میرے کندھے سے کندھا ملا کے اسی ریجن کے خلاف لڑنا ہوتا جو میں لڑ رہا ہوں. چلو آپ میرے کندھے سے کندھا نہیں ملائیں گے, نہیں لڑیں گے. آپ کو مبارک لا مبارک ناگری کا کردار, آپ کو مبارک لا دوپیازا کا کردار, مجھے مبارک ہو شیخ مجددی کا کردار, مجھے مبارک ہو شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی کا کردار, مجھے مبارک ہو شیخ الہند کا کردار, مجھے مبارک ہو مولانا قاسم نانوتوی کا کردار. سرکار کی ترجمانی جب ایک مولوی کرتا ہے یا چند مولوی کرتے ہیں, تو پھر تو وہ مولوی اپنی زبان, ان کی زبان نہیں بول رہی ہے تو کسی اور کی زبان ہے. جب ایک فیلو میں بھی وفاقی وزیر بیٹھا ہے, دوسری بیلو میں بھی وفاقی وزیر ہو, یہ کس کی ترجمانی ہے؟ آپ کی فنکشنوں میں کون موجود ہے؟ میرے فنکشن میں
جب مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہو آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے. وفاق المدارس سیاسی پلیٹ فارم ہے. آپ کے فنکشن میں جب صوبے کا وزیر اعلیٰ موجود ہو اور ڈی جی ایس پی آر موجود ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو کیا ہے؟ یہ مراد علی شاہ جمہوریت کا دعوے دار ہے اور دوسرا ہائبرڈ نظام کا دعوے دار ہے. آپ کس نظام میں ہیں؟ جمہوریت میں یا ہائبرڈ میں؟ آپ نے تو دونوں کو اکٹھا کیا ہے. کیا یہ سیاسی پن نہیں ہے؟ آپ نے مدرسے کی پلیٹ فارم کو ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا دیا. یہ باتیں ہم نہیں کہتے, قوم سمجھتی ہے. ہمیں لڑنے دو اپنے کاز کے لیے. میں مساجد کی تحفظ کی مبارزہ کرتا ہوں, جدوجہد کرتا ہوں. کوئی میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ اس کی مرضی, لیکن میں تو اپنی موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں نے پنجاب کی مساجد کے بارے میں بات کی, میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اس سے پہلے مولانا صاحب نے جب 26ویں آئینی ترمیم میں مدارس کی بات کی 1860 ایکٹ سوسائٹی کے مطابق, تو مدرسے کے لیے لڑ رہا تھا نا. تو آپ کو کیا پڑی تھی میری مخالفت کی؟ بے شک حکومت میری مخالفت, اسمبلی نے بھی پاس کیا ہے, سینٹ نے بھی پاس کیا ہے. آپ کی مجبوری کیا ہے؟ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے میری مخالفت میں آ کے بیٹھ کے؟ بابا میں آپ سے نہیں لڑ رہا ہوں. یہ انگریز کی پالیسی ہے کہ مولوی کو مولوی سے لڑاؤ. نہ تنظیمات مدارس مولوی سے لڑے گی, نہ وفاق المدارس مولوی سے لڑے گی, نہ جمعیت علماء اسلام مولوی سے لڑے گی. ہاں اگر مولوی سرکار کو کندھا دے کر اس کی مرچے میں بیٹھ کر مجھ پر فائرنگ کر رہا ہے, پھر میں مجبور ہوں کہ مولوی کو بھی سرکار کے ساتھ لتاڑ دوں. یہ میری مجبوری ہے. حالانکہ انہوں نے کہا کہ حافظ عبداللہ صاحب تو ہمارے اپنے ہیں. نہیں دیکھیں, میں جس کو آپ اشارہ کرتے ہیں میں نام نہیں لیتا, میں اس کا بہت بڑا احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے ادارے میں گیا ہوں, مجھے دعوت دیا ہے. ٹھیک ہے, میں جب بم بلاسٹ ہوا وہ میری عیادت کے لیے آئے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا. لیکن ان اچھائیوں کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ میں غلامی کا ٹوک ڈالوں آپ کے لیے, بلکہ میں صرف غلامی کا, میں صرف نہیں بلکہ 24,000 مدارس کو غلامی کا ٹوک ڈالوں ان کی گردنوں میں. یہ تو میں نہیں کر سکتا. میں تو مر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا. نہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کر سکتا ہے.